السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان نیوز سے راشد حبیب کا سلام۔ رپورٹ ہے کرونا از خود نوٹس کیس کی۔ کرونا از خود نوٹس کیس میں خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے نہ صرف چاروں صوبوں بلکہ NDMA کی رپورٹس اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہیں، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ NDMA کو ختم کر دینے کا وقت آ گیا ہے۔ NDMA کی کارکردگی اس قدر ناقص ہے کہ اس کو مزید جاری رکھنا مزید ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے بنی ہے، ڈیزاسٹر کا باعث بنے گا۔ چیف جسٹس نے اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ الحفیظ کمپنی جس کو ویکسینز کی درآمد کا ٹھیکہ دیا گیا تھا، یہ کون ہے؟ اس کی رجسٹریشن کے بارے میں اب تک کوئی دستاویزات عدالت میں پیش نہیں کی گئی اور بار بار طلب کیے جانے کے باوجود پیش نہیں کی گئی۔ اس کو کس بنیاد پر فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ طیارہ چارٹر کر کے دیا گیا، اور جو مشینریز امپورٹ کی گئیں ان کے ٹیکسوں کی ادائیگی، جو امداد آئی ان کا استعمال کب اور کہاں ہوا، اس کی رسیدیں کچھ بھی عدالت میں نہیں ہے، عدالت کے سامنے، اور یہ محض جمع تفریق کی گئی ہے۔ ان کاغذوں کے یہ پلندے ہیں جن کی نمبرنگ تک نہیں ہوئی، وہ نمبرنگ بھی ہم نے خود کی ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ کون سا ادارہ ہے جس کو 1.7 کروڑ کی کیش ادائیگی کی گئی ہے؟ کہیں حکومتی ٹرانزیکشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ 1.7 کروڑ کی کیش ادائیگی کسی کو کی جائے اور جو اس میں بینیفیشری بھی نہ ہو ان تمام معاملات میں؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی شفاف نہیں ہے۔ جو ہمیں تمام امداد ملی نہ اس کا کچھ پتہ ہے، اور نہ جو ہمیں سامان ملا نہ اس کا کچھ پتہ ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے یہ استدعا کی کہ NDMA کا یہ جواب انہیں واپس کر دیا جائے، وہ اس کو بہتر انداز میں دوبارہ مرتب کر کے دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں پیش کریں گے۔ لیکن چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ NDMA چاروں طرف اپنے پاؤں پھیلا رہا ہے، یہ سرابوں میں بھی کام کرتا ہے، زلزلوں میں بھی کام کرتا ہے، اور کرونا میں بھی کام کرتا ہے۔ اس کا یہ اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں ہے اور شاید یہ اتنا سنبھال نہیں پا رہا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ادارے کو مانیٹر کیا جائے اور محدود کیا جائے۔ جو ڈائریکٹر صاحب یہاں کھڑے ہیں، لیگل ڈائریکٹر، ان کے نالج میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ NDMA کے معاملات کیسے چلائے جا رہے ہیں، کون چلا رہا ہے، فنڈز کہاں آ رہے ہیں، سامان کہاں جا رہا ہے، الحفیظ کمپنی کون ہے جس کو بغیر ٹینڈر کے، بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے ادویات اور مشینری کی امپورٹ کا ٹھیکہ دے دیا گیا۔ ہم نے اس حوالے سے تفصیلات طلب کی تھی کہ یہ ٹینڈر کیوں نہیں دیا گیا اور اس کمپنی کو ہی خاص طور پر ٹھیکہ کیوں دیا گیا، اور کیش ادائیگیاں جو ہیں وہ کس چکر میں کی جا رہی ہیں۔ اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس نے NDMA کی رپورٹس مسترد کرتے ہوئے واپس کر دی ہیں اور اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو شفاف انداز میں عدالت میں پیش کریں، ورنہ عدالت NDMA کو ختم کرنے کے بارے میں بھی کوئی آئندہ تاریخ پر حکم جاری کر سکتی ہے، یا وزیر اعظم کو یہ سفارش بھیج سکتی ہے کہ وہ NDMA کے وجود کا دوبارہ اثر نو جائزہ لیں۔ اس حوالے سے بلوچستان اور سرحد نے ابھی اس دفعہ کی اپنی رپورٹس پیش نہیں کی اور معذرت کی اور مزید وقت دیے جانے کی استدعا کی، جبکہ پنجاب اور سندھ کی رپورٹس عدالت نے غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیں اور واپس لوٹا دیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ جو کرونا فنڈ کے لیے آپ کے پاس پیسہ آیا تھا، آپ اس سے لگژری گاڑیاں کیسے خرید سکتے ہیں؟ اور جو پچھلے بجٹ میں آپ نے سال جو بجٹ تھا اس میں جو آپ نے منظوری دی تھی گاڑیاں خرید جانے کی، اس کی تفصیلات عدالت نے مانگی تھیں، وہ بھی آپ نے پیش نہیں کی کہ ایک ایسا ملک جو فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے، اتنی بڑی بڑی لگژری گاڑیاں جس میں پراڈو، پجارو وغیرہ شامل ہیں، وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ محکمے کے افسران لکھ کے دیتے ہیں کہ ہمیں فیلڈ میں جانا ہے، ہمیں جنگلوں میں جانا ہے، ہمیں فلانی بڑی گاڑی چاہیے، فلانی بڑی گاڑی چاہیے، وہ گاڑیاں آ جاتی ہیں، فیلڈ میں تو کوئی کام ہوتا نہیں، لیکن وہ افسران کی عیاشیوں کے لیے استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ ناظرین، سخت برہمی اور عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے
عدالت نے کرونا وائرس کے حوالے سے بھی مزید سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ 2 ہفتے کے بعد صوبے کیا رپورٹ دیتے ہیں، NDMA کیا رپورٹ دیتا ہے، NDMA اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے، اور عدالت میں الحفیظ کمپنی کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ وہ اس کی اتنی لاڈلی کمپنی کیوں ہے جس کو نہ صرف ٹھیکہ دیا گیا امپورٹ کا بلکہ اس کو سرکاری سطح پر فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا، اس کو پلین بھی چارٹر کرا کر دیا گیا، اس سے مشینری بھی امپورٹ کروائی گئی اور کیش میں ادائیگیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل کا آئیکن دبائیں گے تو آپ کو نیکسٹ اپڈیٹ بھی بر وقت مل جائے گی۔ اجازت دیجیے راشد بھی کو روشن پاکستان نیوز سے۔ کل تک کے لیے کل کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔